خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑی دلچسپ کتاب کے کچھ خاص حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ اکیگائے، لمبی اور خوشگوار زندگی کا جاپانی راز۔ یہ کتاب ہیکٹر گارسیا اور فرانسسکو میرالس کی ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس یہ کتاب ہے اور آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جاپان میں خاص طور پر اوکیناوا کے لوگ اتنی لمبی، صحت مند اور بھرپور زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ بالکل، یہ کتاب اصل میں آکیگائی کے تصور کے بارے میں ہے۔ جاپانی کلچر میں اس کا مطلب ہے، آپ کہہ سکتی ہیں، جینے کا مقصد۔ جینے کا مقصد؟ ہاں، یا وہ وجہ جس کے لیے آپ صبح اٹھتے ہیں۔ اور یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں ہے، ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اکیگائی کا اصل مطلب کیا ہے، مقصد کیسے ڈھونڈا جائے، فلو کیا چیز ہے، یعنی وہ مکمل محویت والی حالت، جی، اور اوکیناوا کے لوگوں کی خوراک، ان کی حرکت، ان کے راز کیا ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی، یہ اکیگائے آخر ہے کیا چیز؟ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کے اندر ہی ہوتا ہے، بس شاید پہچاننے کی دیر ہوتی ہے۔ اچھا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک اندرونی طاقت ہے، ایک محرک جو ہماری زندگی کو مطلب دیتا ہے، سمت دیتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا شوق، آپ کی مہارت، دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کام جس سے آپ کچھ کما سکیں، وہ ملتے ہیں۔ لیکن یہ صرف کام یا پیسے کی بات نہیں، یہ ایک احساس ہے کہ آپ کی زندگی بامقصد ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور یہ اوکیناوا کا ذکر بار بار کیوں آتا ہے؟ وہاں واقعی دنیا کے سب سے زیادہ، وہ جو 100 سال سے زیادہ جیتے ہیں؟ جی، 100 سالہ افراد۔ ہاں، وہ وہیں رہتے ہیں۔ تو کیا ان کی لمبی عمر کا سارا راز اکیگائی ہے؟ سارا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کتاب کے مطابق اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اوکیناوا کے بزرگ خود کہتے ہیں کہ ان کی لمبی اور فعال زندگی میں اکیگائی کا بڑا ہاتھ ہے۔ اچھا۔ ان کے لیے زندگی میں کوئی مقصد، کوئی مصروفیت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے نا کہ جاپانی زبان میں ریٹائرمنٹ کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے۔ یعنی؟ مطلب کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا مطلب ہو کہ بس کام چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ لوگ اپنا پسندیدہ کام، اپنا اکیگائے کرتے رہتے ہیں جب تک صحت ساتھ دے۔ یہ تو ہمارے یہاں کے نظریے سے بالکل الٹ ہے۔ یہاں تو لوگ گن گن کے دن گزارتے ہیں ریٹائرمنٹ کے۔ کیا اس سوچ کا تعلق نفسیات سے بھی ہے؟ کوئی تھیوری وغیرہ؟ جی ہاں، کتاب اس کو وکٹر فرینکل کی لوگو تھراپی سے جوڑتی ہے۔ لوگو تھراپی؟ ہاں، فرینکل خود نازی کیمپ سے بچے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش زندگی میں معنی تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیمپوں میں جن قیدیوں کے پاس جینے کی کوئی وجہ تھی، کوئی مقصد، چاہے وہ کسی اپنے سے ملنے کی امید ہو یا کوئی ادھورا کام، ان کے بچنے کے امکانات زیادہ تھے۔ اچھا۔ تو لوگو تھراپی اسی وجودی خلا کو، مطلب جب زندگی بے معنی لگے، اسے بھرنے میں مدد کرتی ہے۔ یعنی معنی کی تلاش مشکل سے مشکل وقت میں بھی سہارا بن سکتی ہے۔ کتاب میں ایک اور جاپانی طریقہ علاج، موریتا تھراپی، اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ لوگو تھراپی سے مختلف کیسے ہے اور اکیگائے سے؟ موریتا تھراپی کا زاویہ تھوڑا سا الگ ہے۔ اسے شوما موریتا نے بنایا تھا۔ لوگو تھراپی تو معنی پر زور دیتی ہے نا؟ جی۔ موریتا تھراپی عمل پر زور دیتی ہے، خاص طور پر جذبات کی پرواہ کیے بغیر۔ اس کا اصول ہے، اپنے جذبات کو قبول کرو، چاہے وہ منفی ہی کیوں نہ ہو۔ قبول کرو مطلب لڑو مت ان سے۔ بالکل، انہیں بدلنے یا دبانے کی کوشش مت کرو۔ دوسرا، وہ کرو جو تمہیں کرنا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ اور تیسرا، اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈو۔ اچھا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ مقصد کے لیے موڈ یا جذبات کا انتظار مت کرو، بس عمل کرو۔ مقصد اور اطمینان شاید خود ہی آ جائیں گے۔ یہ ہمارے ہاں جو سوچ ہے نا، پہلے موٹیویشن پھر کام، یہ اس سے الٹ ہے۔ یہ تو بڑی عملی بات لگی۔ یعنی اگر اکیگائی نہیں مل رہا تو شاید کچھ کرنے سے، ایکشن لینے سے راستہ خود ہی نکل آئے۔ جی بالکل۔ تو مقصد صرف سوچنے سے نہیں، اسے جینے سے ملتا ہے۔ اور جب ہم کوئی کام پوری لگن سے کرتے ہیں تو اکثر وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کتاب میں اس کیفیت کو فلو کہا گیا ہے نا؟ بالکل صحیح، فلو۔ یہ تصور دیا تھا ماہر نفسیات میہائی چکسچنٹمیہائی نے۔ فلو
یہ وہ ذہنی حالت ہے جب آپ کسی کام میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ وقت کیسے گزرا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا۔ بھوک پیاس بھول جاتی ہے، ساری توجہ بس اسی کام پر ہوتی ہے۔ یہ مکمل فوکس، چیلنج اور مزے کی ملی جلی کیفیت ہے۔ آپ اس کام میں کھو جاتے ہیں اور وہ کام کرنا ہی اپنے آپ میں ایک انعام لگتا ہے۔ سننے میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ صرف خاص لوگوں کے نصیب میں ہے یا کوئی بھی اسے محسوس کر سکتا ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ کیسے حاصل کریں اسے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ کسی کے لیے بھی ممکن ہے، لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ چیلنجنگ ہو، مطلب آپ کی قابلیت کو آزمائیں۔ ٹھیک۔ لیکن اتنا بھی مشکل نہ ہو کہ آپ پریشان ہو جائیں، آپ کے کمفرٹ زون سے بس تھوڑا سا باہر۔ اگر کام بہت آسان ہو تو بوریت ہوتی ہے، اور بہت مشکل ہو تو ٹینشن؟ بالکل، تو فلو ان دونوں کے بیچ میں کہیں ملتا ہے۔ صحیح۔ چیلنج اور صلاحیت کا توازن۔ اور کیا شرط ہے؟ دوسری شرط ہے کہ آپ کے اہداف واضح ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، قدم بقدم ہی صحیح۔ کتاب میں نقشے کے بجائے کمپاس والی بات کہی گئی ہے۔ نقشے کے بجائے کمپاس؟ مطلب منزل کا پتہ ہونا اہم ہے، راستہ شاید تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے۔ اور تیسری، جو آج کل شاید سب سے مشکل ہے، ایک وقت میں ایک ہی کام پر توجہ۔ اوہو، ملٹی ٹاسکنگ کا زمانہ ہے جناب، یہ تو واقعی مشکل ہے۔ کیا کتاب کہتی ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ سے فلو نہیں آتا؟ جی بالکل، کتاب میں ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کا بھی ذکر ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ میں ماہر ہیں، وہ اصل میں ایک کام پر توجہ دینے اور غیر ضروری چیزوں کو نظر انداز کرنے میں زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ اچھا، الٹا حساب ہے۔ ہاں، تو فلو کے لیے گہری توجہ یعنی سنگل ٹاسکنگ وہ ضروری ہے۔ جب آپ ایک کام میں پوری طرح ڈوبے ہوں گے تبھی فلو والی کیفیت بنے گی۔ اس کی کچھ مثالیں بھی ہیں کتاب میں، خاص طور پر جاپان سے۔ جی ہاں، بہت سی ہیں۔ جیسے تاکومی ہوتے ہیں، ماہر کاریگر، وہ اپنی پوری زندگی ایک ہنر کو بہتر بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ وہ اکثر فلو میں کام کرتے ہیں۔ تاکومی؟ کتاب میں ایک برش بنانے والی کاریگر خاتون کا ذکر ہے جو کئی دہائیوں سے یہی کام کر رہی ہیں اور بالکل محو ہو کر۔ واہ! اسی طرح چینی مٹی کے برتن بنانے والے یوکیو شاکو ناگا ہیں۔ اسٹیو جابز بھی ان سے بڑے متاثر تھے۔ اور وہ مشہور سوشی ماسٹر جیرو اونو، جن پر ڈاکیومنٹری بھی ہے، وہ بھی اپنے کام میں مکمل طور پر ڈوبے رہتے ہیں۔ یہ سب لوگ اپنے اکیکائی کو فلو کی حالت میں جی رہے ہیں۔ یہ تو بڑے فنکاروں کی بات ہو گئی۔ کیا عام روزمرہ کے کاموں میں بھی فلو آ سکتا ہے؟ کتاب میں مائکرو فلو کا بھی کچھ ذکر تھا۔ کیا سچ میں برتن دھوتے ہوئے بھی فلو مل سکتا ہے؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ آئیڈیا ہے۔ مائکرو فلو کا مطلب ہے کہ آپ روز کے چھوٹے چھوٹے بظاہر معمولی کاموں میں بھی ایک خاص طرح کی توجہ اور ترتیب پیدا کر کے ان میں مزہ اور مشغولیت ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جیسے برتن دھوتے ہوئے صرف اسی پر دھیان دینا، پانی کی آواز، صابن کے بلبلے، ان چھوٹے لمحات کو بھی اگر پوری توجہ سے کریں تو وہ ذہنی سکون دے سکتے ہیں، ایک ہلکی پھلکی فلو جیسی کیفیت۔ یہ دماغ کو حال میں رکھنے کی بھی ایک مشق ہے۔ یہ تو کمال ہے، یعنی خوشی اور یہ مشغولیت یہ صرف بڑے کاموں میں نہیں، چھوٹے کاموں میں بھی مل سکتی ہے۔ اچھا، فلو اور مقصد تو ٹھیک، لیکن وہ اوکیناوا والی بات، وہاں ایسا کیا خاص ہے جو لوگ اتنا لمبا اور خوش جیتے ہیں؟ کیا صرف اکیگائی ہی وجہ ہے؟ اکیگائی تو اہم ہے، لیکن اوکیناوا میں خاص کر وہ گاؤں اوگیمی، جسے لمبی عمر کا گاؤں کہتے ہیں، جی، وہاں کئی چیزیں مل کر کام کرتی ہیں۔ سب سے اہم شاید ان کا مضبوط کمیونٹی سسٹم ہے۔ وہاں موآئی کا رواج ہے۔ موآئی یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں جو سماجی، جذباتی، یہاں تک کہ مالی طور پر بھی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ اچھا، یعنی سوشل کنیکشن بہت اہم ہے۔ اور ان کی خوراک سنا ہے بہت سادہ کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ؟ جی بالکل سادہ، لیکن غذائیت سے بھرپور۔ سب سے مشہور اصول تو وہ ہے ہارا ہچیبو۔ ہارا ہچیبو یعنی پیٹ کبھی پورا نہیں بھرنا، بس 80% تک کھانا ہے۔ اس سے جسم پر فالتو بوجھ نہیں پڑتا، ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ ان کے کھانے میں رنگ برنگی سبزیاں، پھل، خاص طور پر ان کا مقامی پھل شکواسا جی وائٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے۔ سویا بین سے بنی چیزیں جیسے ٹوفو اور مچھلی، گوشت کم کھاتے ہیں، اور وہ سامپین چا
یعنی جیسمن ٹی بہت پیتے ہیں، اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ یہ 80% والا اصول تو بڑا دلچسپ ہے۔ ہمارے یہاں تو اکثر ٹھوس ٹھوس کر کھانے کا رواج ہے۔ تو کمیونٹی ہو گئی، غذا ہو گئی، اور کیا چیز ہے؟ تیسرا ستون ہے مسلسل ہلکی پھلکی جسمانی حرکت۔ اوکیناوا کے بزرگ کوئی جم وم نہیں جاتے، اچھا، لیکن وہ سارا دن ایکٹیو رہتے ہیں۔ باغبانی کرنا، چلنا پھرنا، گھر کے کام کاج، دوستوں سے ملنے جانا، یہ سب ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ ان کی حرکت بہت شدید نہیں ہوتی، لیکن لگاتار ہوتی ہے۔ یہ بیٹھے رہنے والی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ کتاب میں اوگامی کے بزرگوں کے کچھ انٹرویوز بھی ہیں، ان سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کا کیا فلسفہ ہے زندگی کا؟ ان کی باتوں میں بڑی سادگی اور حکمت ہے۔ کچھ خاص باتیں جو وہ کہتے ہیں: پریشان مت ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر چھوڑ دیں، دل کو جوان رکھیں، ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کا جذبہ رکھیں، چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، لوگوں سے ہنس کر ملیں، صحیح، اچھی عادتیں اپنائیں، جلدی اٹھنا، باغبانی، ہلکی ورزش روز کرنا، دوستیوں کو روز پالیں پوسیں، ملیں جلیں، بات چیت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، یہ ضروری ہے۔ بغیر جلدی کے آرام سے جئیں، ہر کام سکون سے توجہ سے کریں اور مثبت رہیں، ہنسیں، شکر کریں، جو ہے اس پر خوش رہیں۔ باتیں تو بہت سادہ ہیں، لیکن شاید ان پر عمل کرنا ہی اصل چیز ہے۔ کیا دنیا کے دوسرے جو بہت لمبی عمر پاتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی یہی باتیں نظر آتی ہیں؟ بالکل، کتاب میں دوسرے سپر سینٹینیریم کا بھی ذکر ہے، یعنی جو 110 سال سے زیادہ جیے۔ ان کی باتوں میں بھی یہی جھلک ہے۔ جیسے میساؤ اوکاوا، وہ 117 سال کی ہوئیں۔ ان کا مشورہ تھا: کھاؤ اور سو، اور لمبی زندگی جیو گے، آرام کرنا سیکھو۔ سادگی۔ جی، اور وہ جین کالمنٹ جو 122 سال تک زندہ رہیں۔ ہاں، ان کا سنا ہے۔ ان کی ہنسے مزاح بہت مشہور تھی۔ وہ کہتی تھیں سب ٹھیک ہے، 100 سال کی عمر تک سائیکل چلاتی تھیں۔ 100 سال میں سائیکل؟ جی، تو ان کی زندگی میں بھی پازیٹیو رویہ، ایکٹیو رہنا اور شاید تھوڑی قسمت بھی۔ ایک اور مثال والٹر بروننگ کی ہے، 114 سال۔ وہ کہتے کہ اگر دماغ اور جسم کو مصروف رکھو گے تو یہاں لمبے عرصے تک رہو گے۔ تو بار بار وہی چیزیں آ رہی ہیں: مقصد، مصروفیت، پازیٹیو سوچ، سماجی تعلق۔ تو یہ صاف ہے کہ لمبی عمر صرف جینز پر نہیں، بلکہ لائف سٹائل اور سوچ پر بھی بہت منحصر ہے۔ کتاب میں کچھ مشرقی ورزشوں کا بھی ذکر ہے جو اس لائف سٹائل کا حصہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ جی، کتاب خاص طور پر ایسی ورزشوں پر زور دیتی ہے جو بہت شدید نہ ہوں، بلکہ جسم اور دماغ میں توازن لائیں اور روز کی جا سکیں۔ ان کا مقصد مسلز بنانا نہیں، بلکہ جوڑوں کو لچکدار رکھنا، توانائی کا بہاؤ ٹھیک کرنا اور ذہنی سکون حاصل کرنا ہے۔ کون کون سی ہیں یہ؟ ایک تو ہے ریڈیو ٹائسو، یہ جاپان میں بہت ہی مقبول ہے۔ ریڈیو ٹائسو؟ ہاں، روز صبح ریڈیو یا ٹی وی پر اس کی میوزک بجتی ہے اور لاکھوں لوگ، بوڑھے، بچے، دفتروں میں کام کرنے والے، سب مل کر چند منٹ کی یہ آسان سی ورزش کرتے ہیں۔ اچھا، مل کر؟ جی، یہ جوڑوں کو کھولنے اور ہلکی پھلکی اسٹریچنگ ہے۔ اس کا سماجی پہلو بھی ہے، مل کر ورزش کرنا۔ دلچسپ ہے۔ اور پھر یوگا ہے، اس سے تو زیادہ تر لوگ واقف ہیں۔ ہندوستان کی قدیم مشق، آسن، سانس کی مشقیں، دھیان، جسم، دماغ، روح، سب کو جوڑتی ہے۔ اس کے تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ جی بالکل۔ اور وہ تائی چی اور چی کونگ، وہ کیا ہیں؟ یہ دونوں چینی مشقیں ہیں۔ تائی چی اصل میں تو مارشل آرٹ تھا، لیکن اب صحت اور بیلنس کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی حرکتیں بہت نرم، دھیمی اور بہاؤ والی ہوتی ہیں، جیسے بادلوں کی طرح ہاتھ ہلانا۔ یہ جسم میں چی یعنی زندگی کی توانائی، اس کے بہاؤ کو بہتر کرتی ہے۔ چی کونگ بھی چی پر ہی کام کرتی ہے، لیکن اس میں سانس اور خاص حرکات سے صحت بہتر کرنے پر زیادہ زور ہے۔ ریسرچ کہتی ہے کہ یہ بلڈ پریشر کم کرنے اور امیون سسٹم کو بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ تو ان سب ورزشوں میں مشترک کیا ہے؟ مشترک یہ ہے کہ یہ شدید تھکا دینے والی ورزشیں نہیں ہیں، بلکہ روزمرہ زندگی میں شامل ہونے والی مستقل، نرم اور دھیان والی حرکت ہے۔ مقصد جسم پر بہت زیادہ زور ڈالنا نہیں، بلکہ اسے ایکٹیو، لچکدار اور توانائی سے بھرا رکھنا ہے۔ جیسے اوکیناوا کے لوگ، وہ جم نہیں چاہتے، بس ان کی زندگی ہی ایسی ہے کہ حرکت اس کا حصہ ہے۔
تو اگر ہمیں ساری بات چیت کا خلاصہ کریں، اس کتاب سے جو اہم باتیں نکلتی ہیں، لمبی اور خوشگوار زندگی کا یہ جاپانی راز، یہ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے؟ میرے خیال میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا تو ایکیگائی، اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈیں، وہ وجہ جو آپ کو صبح بستر سے اٹھنے پر آمادہ کرے۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا فلو، ایسے کاموں میں لگیں جن میں آپ پوری طرح کھو جائیں، جہاں چیلنج اور آپ کی مہارت کا توازن ہو۔ مضبوط سماجی تعلقات بنائیں اور انہیں وقت دیں، دوست، خاندان، اپنا حلقہ، ان سے جڑے رہیں۔ جی۔ چوتھا، متوازن غذا، سادہ غذائیت سے بھرپور کھانا اور وہ ہارا ہاچی بو والا اصول، یعنی کم کھانا۔ پانچواں، مسلسل حرکت، روزانہ ہلکی پھلکی جسمانی سرگرمی، شدید ورزش نہیں، بس ایکٹیو رہنا۔ اور چھٹا، مثبت سوچ اور لچک، زندگی کے اتار چڑھاؤ کو قبول کرنا، پازیٹیو رہنا، چھوٹی چیزوں میں خوشی ڈھونڈنا اور مشکلوں کا ہمت سے سامنا کرنا۔ یہ تو کوئی ایک فارمولا نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ، ایک فلسفہ لگتا ہے۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی عادتیں اور رویے ہیں، شاید یہ سب مل کر ہی وہ راز بناتے۔ بالکل، اور یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی بھی ہیں۔ آپ کا اکیگائی آپ کو فلو میں لاتا ہے، کمیونٹی آپ کو سہارا دیتی ہے، غذا اور حرکت آپ کو صحت مند رکھتی ہے، اور مثبت سوچ آپ کو ہمت دیتی ہے۔ یہ واقعی ایک مکمل اور متاثر کن تصویر ہے۔ چلیں اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ آج کل کی یہ جو تیز رفتار زندگی ہے، مقابلہ ہے، دباؤ ہے، ہر طرف ڈسٹریکشنز ہیں، کیا اس ماحول میں واقعی روزانہ فلو کے لمحے نکالنا، اپنا اصل اکیگائی پہچان کر اس پر چلنا، یا لوگوں سے سچے دل سے جوڑنا ممکن ہے؟